شاہ عبدالحق مہاجر الی آبادی وہ کہتے ہیں کہ میں نا مدینہ شریف میں بیٹھتا تھا، میں نے دیکھا ایک بدو ہے عرابی، وہ کچھ نہیں کرتا، سرکار کے روزے کو ایسے تکتا رہتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ کہتے مجھے ان سے عقیدت ہو گئی کہ اتنے عاشق ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ بس روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہتے ہیں۔ فرماتے جب میں ان کے قریب ہوا نا تو ایک دن مجھے کہنے لگے یار میرے ساتھ چلو، میرا گھر تھوڑا دور ہے، مدینے کی ایک بستی میں ہے، تو وہاں چل کے میں تجھے رات کو نا رمضان المبارک تھا، افطاری کے بعد کھانا کھلاؤں گا۔ اب میں نے کہا بابا آہستہ آہستہ چلے گا، بزرگ ہے، ایسا نہ ہو میری تراویح رہ جائے، لیکن وہ بات مجھے یاد آئی کہ جب مدینے میں کوئی دعوت دے تو ٹھکرایا نہ کرو۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ بابا اتنے محبت سے کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب میں نے وعدہ کر لیا، اندر اندر سے میں بڑا پریشان تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بابا میری تراویحاں لیٹ کروا دے گا، ہوں گی نہیں۔ اب خیر افطاری ہوئی، مسجد نبی شریف سے ہم نکلے، اب بابا آہستہ 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 جا رہا ہے، میں نے کہا لے بھائی تراویح تو ہو گئی۔ کہتے میں نے 8 میل دور مدینے سے دور لے گیا، وہاں جیسے گھر کے قریب گیا، کہتے یا ولدی یا ولدی، اے میرے بیٹے۔ ان کا بیٹا بھاگتا ہوا آیا، کہتے بیٹے یہ مہمان ہے، ان کے لیے کھچڑی تیار کراؤ۔ میں نے کہا مر گئے، ابھی تو یہ تیاری ہوگی، پھر یہ مجھے کھلائیں گے، لگتا ہے میں تو سویر کی نماز میں جا کے شریک ہوں گا۔ آج میری عشاء کی نماز بھی گئی اور تراویحاں بھی گئی۔ شاہ عبدالحق مہاجر الی آبادی فرماتے میں دیر تک بیٹھا رہا، اچھا مجھے پھوڑا نکلا ہوا تھا، میں نے کھچڑی کھانی بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا نہیں ان کو کھلائے، اب میں انکار بھی نہ کروں، بڑا پریشان، میری تراویح رہ جائیں گی۔ کہتے وہ رات کا پچھلا پہر ہو گیا، بابے نے کہا جی کھانا کھا لیا، میں نے کہا جی کھا لیا، چلے۔ میں آپ کو چھوڑا تو میں نے کہا بابا مہربانی کر میں خود ہی چلا جاؤں گا، کیونکہ جس سپیڈ سے آپ چلتے ہیں نا تو میں تو پھر آج پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہیں آپ میرے مہمان ہیں، میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اب بابا آہستہ آہستہ پھر راستے میں جو بندہ ملے اس کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ گپے لگانا شروع ہو دے۔ اب میں بڑا پریشان، میں پھنس گیا، کیا کروں؟ فرماتے ہیں چلتے چلتے جب مسجد نبی تھوڑے مجھے نظر آئی نا دور سے، تو میں نے کہا بابا آپ ٹھہرے میں جا رہا ہوں، میں نے سپیڈ لگائی اور میں نے بابے کو وہیں چھوڑا۔ جب مسجد نبی شریف میں آیا تو ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں بڑی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ تراویح ہو گئی۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا انت مجنون، تو پاگل تو نہیں ہے؟ ابھی تو لوگ افطاری کر کے گھر گئے ہیں، ابھی تو کھانا کھا کے آئیں گے، پھر تراویح کی نماز ہوگی، تو پاگل تو نہیں ہے؟ میں حیران ہوا، ارے جو در مصطفیٰ کو تکتے ہیں، جو گنبد خضرا کو تکتے ہیں، وہ تو وقت کو اپنے ہاتھ اور مٹھی میں رکھتے ہیں۔ ارے جو گنبد خضرا کو تکے ان کا یہ عالم ہے، وقت ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جو صرف گنبد خضرا کو تکتے رہتے ہیں ان کا عالم یہ ہے۔ ولی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ابن الوقت، ایک ہوتے ہیں ابو الوقت۔ ابن الوقت کا معنی یہ ہوتا ہے یہ وقت کے ساتھ چلتا ہے، ابو الوقت وہ ہوتا ہے جو وقت کو لے کے چلتا ہے۔ یہ شان ہے نا، یہ عظمتیں ہیں۔